ہر شخص کی یہ چاہت ہے کہ میری زندگی میں خیر اور برکت پیدا ہو جائے، گھر میں، کاروبار میں، میرے وقت میں، اولاد میں برکت ہو، آسانی ہو۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو ایسے اعمال بتائے ہیں جن سے خیر اور برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ بڑے آسان سے عمل ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم انہیں اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اپنی مفلسی اور تنگ دستی کے بارے میں دردناک داستان سنائی۔ حضور نے فرمایا کہ تم یوں کرو، جب گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرو، گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام پیش کرو، السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد والی پوری صورت۔ اس شخص نے یہ معمول بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیے۔ وہ اتنا خوشحال ہوا کہ اب اپنے پڑوسیوں میں بھی اپنا مال تقسیم کرتا تھا۔ ایک اور بڑا آسان عمل جس میں ظاہری، جسمانی اور روحانی برکات پوشیدہ ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ اس کی زندگی میں خیر پیدا کر دے، آسانی اور برکت پیدا کر دے، جب کھانا کھانے لگے تو اس سے پہلے کھانے کا وضو یعنی دونوں ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، اور کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے۔ یوں ہی عیون الاخبار میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت، رزق میں برکت اور اولاد میں عافیت پیدا فرما دیتا ہے۔ بڑے آسان سے اعمال ہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو رات کے وقت روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لے، کبھی فقر اور فاقہ اسے نہیں گھیر سکتا۔ اللہ پر یقین کر کے روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کریں اور باوضو سویا کریں۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل امت کو بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ مشائخ تو کہتے ہیں 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھیں۔ آپ کے لیے اگر یہ کنوینینٹ ہو تو یہ اس وقت پڑھیں، ورنہ جب چاہیں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں اور معمول کے مطابق روزانہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 3 طرح کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر وہ پریشان ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی، کسی تنگی اور مشکل میں مبتلا ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اور تیسرا یہ اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان اور تصور تک بھی نہیں ہوگا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ کتنے آسان اعمال ہیں، کاش کہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔